السلام علیکم۔ میں عبیداللہ صدیقی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس مرتبہ تقریباً 2-2.5 ہفتے کے بعد آپ کے سامنے اپنے پیج کے ذریعے آ رہا ہوں اور یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں۔ یہ 2-2.5 ہفتے میں غائب رہا، اور اس دوران میں نے اپنے پیج سے کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں کی، کوئی پوسٹ شیئر نہیں کی، اور خاص طور پر کوئی ویڈیو نہیں بنائی، جو کہ میں نے ابھی حال ہی میں ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن مختلف جو کرنٹ افیئرس کے ٹاپک ہوتے ہیں اس پر آپ کے سامنے آتا ہوں، مختلف جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ شیئر کرتا ہوں، اور اپنی جو ناقص سی رائے ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن بہرحال یہ 2.5 ہفتے میں کہاں غائب رہا، یہ ایک عجیب کہانی ہے۔ یہ ایک وہ سلسلہ ہے جو موجودہ وبا کے دنوں سے جڑا ہوا ہے، اور اس میں میں نے پرسنلی میری فیملی نے جو ہے وہ بہت کچھ جھیلا اور برداشت کیا، جسے آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی وجہ کے طور پر کہ کیوں میں غیر حاضر رہا۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال ہر گھر میں تقریباً ایسی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی خبر سننے کو مل رہی ہے، بری خبر سننے کو مل رہی ہے، کوئی ہسپتال جا رہا ہے، کوئی ضعیف جو ہے وہ جہان فانی سے کوچ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح کی ایک خبر جو ہے وہ پہاڑ بن کر ہم پر گری۔ پہلے میری خالہ کا انتقال ہوا، اور وہ انتقال بھی کرونا کی وجہ سے ہوا، کچھ اندازے یہ لگائے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں ہم اس چیز کو کہ ہم نے ٹیسٹ نہیں کروایا تھا ان کا، اور اس سے پہلے ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ بہرحال وہ صحت مند تھیں اور ان کا اچانک انتقال ہوا۔ اس کے بعد میرے سسر جو ہیں، جن کی عمر 68 برس ہے، اور اچھے بھلے تندرست آدمی، صحت مند آدمی، ماشاءاللہ، دراز قد، فٹ، کوئی بیماری نہیں، انہیں بھی دیکھتے ہی دیکھتے بیماری نے آن گھیرا، اور پہلے انہیں بخار ہوا، اس کے بعد انہیں جو ہے وہ ڈائریا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ شدید کمزوری کا شکار ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص جو 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا وہ بستر کو آ لگا، اور یہ حالت تھی کہ واش روم تک نہیں جا سکتا تھا بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی کی جو ہے وہ ہیلپ کے۔ تو میرے سسر کو جو ہے وہ بخار ہوا، اس کے بعد ڈائریا ہوا، اور پھر جو ہے وہ ان کے لیے سانس لینا وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ہوتا چلا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب انتہائی مجبوری میں انہیں اور دیگر گھر والوں کو سمجھایا، کنونس کیا، اور پھر کرونا کا ٹیسٹ ہوا۔ لیکن کرونا کا ٹیسٹ جب آیا تب تک تقریباً جو معاملات تھے وہ قابو سے باہر جا چکے تھے، کیونکہ سیچوریشن جو ہے، جو آکسیجن لیول تھا، سانس جو تھی وہ بری طرح متاثر ہو چکی تھی، اور وہ ہر گزرتے لمحے نیچے کو آ رہی تھی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ انہیں ہسپتال شفٹ کرنا پڑا، جنا ہسپتال کراچی وہ گئے، اور پھر وہاں پر 3-4 گھنٹے وہ رہے، جس میں انہیں بائی پیپ لگا، انہیں مصنوعی طریقے سے سانس دی جاتی رہی، اس کے بعد وینٹیلیٹر پر انہیں شفٹ کرنا پڑا، اور آدھا گھنٹہ وہ وینٹیلیٹر پر رہے، جس کے بعد وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور جنا ہسپتال میں وہ آئسولیشن وارڈ میں تھے، اور ان کے جو بچے تھے وہ باہر تھے وارڈ سے، اور فون پہ رابطہ رہتا، اور فون پر کوشش رہتی کہ کسی طرح ان کی خیریت دریافت کر لی جائے ڈاکٹر سے۔ یہ ایک الگ کرب ہے، اور اس ساری صورتحال میں انسان پر کیا گزرتی ہے یہ میں آگے جا کر آپ کو بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ سب تو میں نے خود پرسنلی ایکسپیرینس بھی کیا ہے اپنے بھائی کے کیس میں، وہ کس طرح وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو 19 تاریخ کو جون کی میرے سسر سبت صدیقی جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ جمعہ کا دن تھا، صبح تقریباً 3:30 پونے 4 بجے کا وقت تھا کہ جب وہ یہاں سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ایک انتہائی نیک آدمی، شریف آدمی، جو کہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ جس دن یہ انتقال ہوا 19 تاریخ کو، اسی دن ایک اور بم یہ پھوٹا مجھ پر کہ صبح کے وقت تقریباً 11-12 بجے مجھے میرے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے، سعد اللہ نے آ کے یہ بتایا کہ اس کا بھی کرونا پازیٹیو ہے۔ اس نے ٹیسٹ کروا لیا تھا احتیاطاً، اس کے ارد گرد کچھ لوگوں کو کرونا ہوا تھا، جس کے بعد اس نے خود کا ٹیسٹ کروایا اور خود کو آئسولیٹ کر رکھا تھا پہلے سے 1-2 دن سے۔ ٹیسٹ کی جب رپورٹ آئی تو وہ پازیٹیو تھی، ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بنا یہ پازیٹیو بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری بڑی بہن جو کراچی میں ہوتی ہیں، ان کی بھی طبیعت خراب رہی، تو ایک عجیب ماحول تھا کہ جس میں ہر طرف سے بس کسی کی بیماری کی خبر سننے کو مل رہی ہے، ممانی کے جو والد ہیں وہ ہسپتال جا چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک ایسا سلسلہ تھا، نہ تھمنے والا سلسلہ، کہ جس کا ہم شکار ہوئے، اور بڑا حیران کن تھا، اور اس دوران میں نے بہت کچھ سیکھا پرسنلی، وہ آپ سے شیئر کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو بہرحال صورتحال یہ رہی کہ 19 تاریخ کو پھر بھائی کا کووڈ پازیٹیو آیا، جسے ہم نے گھر میں آئسولیٹڈ رکھا، اس کے کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ ہم نے ڈسپوزیبل پلیٹس میں کر دیا تھا،
تاکہ اسے جو کھانا دیا جائے وہ برتن واپس نہ آئیں، باقی برتنوں میں مکس نہ ہوں، پانی کی بوتلیں مکس نہ ہوں، گلاس مکس نہ ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی احتیاط تھی. جو بھی بندہ کھانا رکھنے جا رہا تھا، کمرے سے باہر ایک ٹیبل تھی، اس پہ ہم وہ کھانا رکھتے تھے، پھر اس کو میسج کرتے تھے، وہ باہر آ کے اپنا وہ کھانا لیتا. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم نے اسے جاری رکھا، کوشش کی کہ اسے برقرار رکھیں، کیونکہ گھر پر والدہ کو محفوظ رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری تھا، اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی رہے. بہرحال ایک دن وہ بھی آیا کہ جب بھائی کو جو ہے، کیونکہ سائنس کا پرابلم ہے، ناک کا پرابلم ہے اسے، وہ ناک سے سانس نہیں لے سکتا، منہ سے سانس لیتا ہے، سوتے میں اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. آکسیجن لیول گو کہ اپنی جگہ مینٹین رہا، سیچوریشن ڈراپ نہیں ہوئی، لیکن اس ایج میں 23 سال کی عمر میں ہارٹ کا بہت پرابلم آ رہا ہے. کووڈ جن بچوں کو ہو رہا ہے انہیں ہارٹ کا بہت زیادہ پرابلم آ رہا ہے. تو پہلے دن سے ایک ڈر خوف دل میں تھا، لیکن بہرحال اسے ہم کاؤنٹر کرتے رہے، اس کی حالت کو مانیٹر کرتے رہے، آکسی میٹر سے اس کو چیک کرتے رہے. تو اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ زیادہ آ رہی تھی، 120 22 25، گو کہ جو 100 سے نیچے ہونی چاہیے وہ 120 22 25 پہ جا رہی تھی. بلڈ پریشر بھی اس کا شوٹ کر رہا تھا. تو ایسے ہی پھر ایک دن اس کی طبیعت جب بگڑی، رات کو 3 ساڑھے 3 4 بجے، جب ہم تقریباً، میں اس وقت عموماً سو رہا ہوتا ہوں، اپنی شفٹ کی وجہ سے میری یہ روٹین ہوتی ہے، لیکن ان دنوں میں چھٹی پر تھا، تو اپنی اسی روٹین کے مطابق میں سونے کی تیاری کر رہا تھا. تو مجھے فوری طور پر بلایا گیا ہنگامی بنیادوں پر. جب اسے چیک کیا تو اس کی جو ہارٹ بیٹ تھی، جو پلس ریٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور اس نے شکایت کی کہ اس کے جسم کا جو الٹا حصہ ہے اس میں خاصی تکلیف ہے، وہ ہل نہیں پا رہا، وہ ہاتھ نہیں ہلا پا رہا، جو ہے وہ مفلوج سا محسوس کر رہا ہے اپنے جسم کے الٹے حصے کو. فوری طور پر پھر ہم نے یہ طے کیا کہ اسے ہسپتال لے کر جایا جائے. تو اسے بولا کہ اٹھو ہسپتال چلتے ہیں، کیونکہ اسے ہاتھ لگانا بھی ایک اٹ سیلف ایک چیلنج تھا. بہرحال وہ اٹھ نہیں سک رہا تھا، اس کے جسم میں ہمت نہیں تھی. اسے پھر میں نے اپنی گود میں اٹھایا، یعنی کووڈ پازیٹیو پیشنٹ جو ہے اسے میں نے اپنی گود میں اٹھایا اور پھر اسے گاڑی میں بٹھایا اور پھر اسے ہسپتال لے کر گیا. لاہور کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں اسے لے گیا. وہاں پر جا کر اسے آکسیجن لگی، آہستہ آہستہ وہ اسٹیبل ہوتا گیا، اور پھر وہاں اسے 3 دن رکھا. اب ان 3 دنوں میں جو صورتحال مجھ پر گزری یا جو صورتحال وہاں پر موجود لوگوں کی میں نے مانیٹر کی، وہ انتہائی جو ہے دل کو بوجھل کر دینے والی ہے، دل بھاری ہو جاتا ہے. میں نے وہاں 3 دن میں جس طرح سے لوگوں کو دیکھا، کیونکہ سب سے پہلے عام روٹین میں جب آپ ایک مریض کو ہسپتال لے کر جاتے ہیں تو آپ اس کے وارڈ تک جا سکتے ہیں، گو کہ وہ جنرل وارڈ میں ہو، پرائیویٹ روم میں آپ اس کے پاس جا کر اسے مل سکتے ہیں، خیریت دریافت کر سکتے ہیں. اگر کہ وہ آئی سی یو میں نہیں گیا تو اس کے علاوہ باقی آپ کی رسائی ہوتی ہے اپنے مریض تک. لیکن کورونا میں سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ آپ نے اپنے مریض کو ایک بار ڈاکٹر کے حوالے کیا، ہاسپٹل کے عملے کے حوالے کیا، اس کے بعد آپ کا اس سے رابطہ اس صورت میں ہے کہ اگر وہ اسٹیبل کنڈیشن میں ہے تو وہ آپ سے فون پر بات کر سکتا ہے یا ہاسپٹل کے انٹرکام پر بات کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ اسٹیبل کنڈیشن میں نہیں ہے تو پھر آپ کو جو بھی اپڈیٹ آپ کے مریض کی ملے گی وہ صرف اور صرف آپ کو ہسپتال کا عملہ دے گا، ڈاکٹرز دیں گے، اور آپ اسے جا کر دیکھ بھی نہیں سکتے. تو یہ ایک انتہائی جو ہے وہ پریشان کن صورتحال ہوتی ہے. آپ دروازے کے اس طرف ہوتے ہیں، دیوار کے اس طرف، باہر کی طرف ہوتے ہیں، آپ کا مریض اندر ہوتا ہے، آپ کا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور ایک عجیب صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں ہر لمحہ بے چینی، اضطراب جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے. لیکن میرے بھائی کی کیونکہ طبیعت باقی دیگر مریضوں سے بہت بہتر تھی، تو میری وہاں وہ کنڈیشن نہیں تھی جو میں نے باقی لوگوں کی دیکھی. ایک صاحب وہ تھے جن کے والد کو تقریباً 5-7 دن پہلے وہ ہسپتال لائے تھے، اور انہیں آکسیجن، بلکہ جہاں تک میں بھول نہیں رہا تو وہ وینٹیلیٹر پر تھے، اور انہیں ڈاکٹرز انٹرکام کر کے بتاتے تھے کہ آپ نے دوائی لانی ہے. وہ دوائی لے کر آتے تھے، ان کا والد سے رابطہ نہیں تھا، والد فون یوز نہیں کر سکتے تھے، ضعیف آدمی تھے، 70-75 سال وہ غالباً ان کی عمر بتا رہے تھے. اسی طرح اور لوگ، مطلب میں وہاں مستقل یہ دیکھتا تھا کہ 3-4 گھنٹے میں 1-2 اعلان ہوتے تھے، 1-2 لوگ ایسے آتے تھے جو اپنی ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے کے لیے آ رہے ہوتے تھے. ہسپتال کے ڈاکٹر سے بار بار جب انٹرکام پہ میں نے بھی یا باقی لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو آپ یقین کیجئے وہ ڈاکٹرز بات کرنے کے لیے اویلیبل نہیں تھے. اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کے مریض کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن جس وارڈ میں میرا بھائی تھا وہاں پر 70 اور مریض تھے، اس کو ملا کر 69 اور مریض تھے، ٹوٹل 70 بنتے تھے اس کو شامل کر کے. تو ان 70 مریضوں میں جو سب سے زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتا تھا اس کے پاس وہ ڈاکٹرز موجود ہوتے تھے، اور ہر وقت تقریباً 2-3-4 لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جنہیں کنٹینیوس اٹینشن چاہیے ہوتی تھی ڈاکٹر کی، وہ اس کے بغیر رہ نہیں پا رہے ہوتے تھے، ڈاکٹر کا ان کے سر پر موجود ہونا ضروری تھا. تو پھر ایسے میں وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ انہیں کس پیشنٹ کے پاس ہونا ہے اور کس کو جو ہے وہ انہوں نے فوری طور پر ٹریٹ کرنا ہے. اور پھر ایسے میں بے چینی بڑھ جاتی ہے، آپ کے پیشنٹ کے اندر سے اپڈیٹ آتی ہے
کہ اس کی طبیعت گڑبڑ کر رہی ہے، بگڑ رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، آپ مریض کو دیکھ نہیں سکتے، رابطہ نہیں کر سکتے، آپ ڈاکٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر آپ سے بات کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہے کیونکہ وہ مریض کو اٹینڈ کر رہا ہے. تو ایک عجیب پریشانی انسان کو کاٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. پرائیویٹ ہسپتال جہاں پر بہترین انتظامات ہیں، جو ہر طرح PPE سے لے کے N95 وغیرہ ہر طرح کی حفاظت کے معاملات کو جو ہے وہ اچھے سے ہینڈل کر رہے ہیں، دیگر تمام لوازمات جو ہیں وہ وہاں پر پورے ہیں، لیکن پھر بھی انسان اتنا بے چین، اتنا بے قرار وہاں پر پایا گیا اپنے پیاروں کے لیے، اپنے والد کے لیے، کوئی اپنی بہن کے لیے، کوئی اپنے بھائی کے لیے، کوئی بیٹے کے لیے، کوئی ماں کے لیے وہاں پر موجود تھا. لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، لوگ جو ہے وہیں پلرز کے ساتھ سر لگا کر سو رہے تھے. 2 دن میں نے ایک بندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہسپتال میں. تو ایک عجیب صورتحال تھی. اور اس سے ابتر صورتحال یہ تھی کہ جو لوگ اپنی ڈیڈ باڈی یعنی جن کا پیشنٹ کی ڈیتھ اناؤنس ہو جاتی، تو وہ وہاں پر جب پیپر سائن کرنے آتے، جو بھی ضابطے کی کارروائی ہوتی اس کے لیے، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. عموماً آپ جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو آپ کو رونا آتا ہے، آپ کی ایک عجیب ایک ایسی کیفیت جس سے ہم سب گزر چکے ہیں، گزرتے ہیں، کیونکہ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا سے جاتے ہیں، ہر روز اس طرح کی خبریں ارد گرد سے سننے کو ملتی ہیں. لیکن وہاں پر اپنے سگے جو رشتہ دار ہیں یا ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے انتقال پر جو لوگ باڈی کے لیے پیپر سائن کر رہے ہوتے تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا وہ ریئیکٹ کیا کریں. میں نے تقریباً کم و بیش 8-10 لوگوں کو وہاں سے اپنی ڈیڈ باڈیز کو لے جاتے ہوئے دیکھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ انسان خشک ہو چکے ہیں، ان کے جذبات مر چکے ہیں، ان کی آنکھیں خشک ہیں. وہ یہ اپنی زبان سے کہنے سے آ رہی ہیں کہ وہ ان پر کیا گزر رہی ہے، کیونکہ اس تواتر سے خبریں آ رہی ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے ہی پوچھ لیں تو گزشتہ کوئی مہینے میں میرے اپنے خاندان میں، یعنی امیجیٹ فیملی میں، اور اس کے بعد پھر ارد گرد جو مطلب کچھ کزنز جہاں پر شادی ہوئی ان کی سسرال میں وغیرہ وغیرہ، مامی، ان کے والدین، اس طرح 8 سے 10 لوگوں کے انتقال کی خبر جو ہے وہ میں نے سنی ہے. 8 سے 10 لوگوں کو، اور اس میں ایسے ہٹے کٹے لوگ جو چلتے پھرتے، جن کی عمر 40 سال ہے، اپنی پاؤں سے چل کر وہ ہسپتال تک گئے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ اناؤنس ہوئی ہے، ڈیتھ ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے. بہرحال یہ ایک عجیب صورتحال. اور اس ساری صورتحال میں جو میں نے لرن کیا، کیونکہ جب ایک مرتبہ بھائی کی ہسپتال میں بھی طبیعت بگڑی تو مجھے ڈاکٹر نے بلا کر، یعنی میں وہ جو آپ کو آ کر ویڈیوز کے ذریعے اپڈیٹ دے رہا ہے یا آپ کو سمجھا رہا ہے کہ کس طرح بیہیو کرنا ہے، کس طرح ایکٹ کرنا ہے، اس سے ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا مریض جو ہے وہ تو پینک کرے گا، آپ کا جو مریض ہے، جو پیشنٹ ہے، اس کو کووڈ ہے، وہ پریشان ہے، وہ اعصابی طور پر کمزور پڑ رہا ہے یا وہ انزائٹی کا شکار ہے، لیکن سب سے زیادہ جو بھاری ذمہ داری آ رہی ہے وہ آپ پر آ رہی ہے. آپ نے جو ہے وہ ایسی کسی بھی پینک سچویشن میں کنٹرول کرنا ہے. ہسپتال میں اس کی طبیعت بگڑے یا گھر پر بگڑے، آپ نے اس پینک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ آپ جو پینک کریں گے وہ خطرناک ہوگا. ایون وہ پیشنٹ جو ہے، جو کووڈ پازیٹیو ہے، اس کی طبیعت کو سنبھالنے یا بگاڑنے میں وہ بڑا کردار ادا کرے گا. تو آپ نے پینک نہیں کرنا، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تاکہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ اس فیز سے جہاں پر وہ ڈگمگ ہو رہی ہو صورتحال، وہاں اس سے نکلے. بہرحال پیشنٹ ٹو پیشنٹ چیزیں ویری بھی کرتی ہیں، اور انسان کے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس صورتحال میں کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہو. تو یہ کچھ چیزیں جو میں نے سیکھیں اس کے دوران، اور میں نے وہاں جس طرح ڈاکٹرز کو کام کرتے ہوئے دیکھا، یعنی رات کے 3:30-4 بجے میں ڈاکٹرز کو میسیج کر رہا ہوں، کال کر رہا ہوں، تو اس میں وہ ڈاکٹرز مجھے رسپونڈ کر رہے ہیں. اور وہ ڈاکٹرز جو اس ہسپتال کے نہیں ہیں، جو ویسے میرے واقف ہیں یا کسی اور ہسپتال میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کی وہاں کیا ڈیوٹی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں انہیں جب کال کر رہا ہوں تو وہ اسے رسپونڈ کر رہے ہیں، اس پہ جواب دے رہے ہیں. اور ان کی کوشش ہے کہ وہ ہر طرح کے میرے جو پرابلم ہے، جو میری پریشانی ہے، اس میں مجھے کام ڈاؤن کر سکیں، مجھے ایزی کر سکیں، مجھے سکون فراہم کر سکیں، میرے سوالوں کا جواب دے سکیں. تو ڈاکٹرز کو یہاں پر سلام ایک مرتبہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ کس طرح سے کوششیں کر رہے ہیں لوگوں کو بچانے کی، اور کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کا بیہیویئر اسے برداشت کر رہے ہیں، اور لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، کس طرح سے ان کا انداز ہوتا ہے. اکثر اوقات وہ پریشانی میں کیا بول رہے ہوتے ہیں انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن بہرحال ڈاکٹرز جو ہیں وہ بڑے آرام سے، بڑے سکون سے سارے معاملات کو ہینڈل کریں. اور سارا جو نرسنگ اسٹاف ہے، ہاسپٹل کا جو سیکیورٹی اسٹاف ہے تمام ہاسپٹلز کا، وہ بھی جو ہے ان کو بھی سلام پیش کیا جانا چاہیے، ان کو بھی مبارکباد دی جانی چاہیے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس وقت ڈیوٹیز کر رہے ہیں، اور وہ غصہ نہیں کرتے، وہ آپے سے باہر نہیں ہوتے، وہ الجھتے نہیں ہیں،
اور وہ بڑے سکون کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ جو اصل حقیقی معنوں میں پریشان ہے اس کی پریشانی کو کم کر سکیں۔ بہرحال یہ جو 2-2.5 ہفتے تھے، اس دوران بہت ساری ایسی خبریں تھیں جن پر بات ہونا تھی، بہت سارے ایسے معاملات تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر سپریم کورٹ سے ڈیسیجن آ گیا، اس کے علاوہ حکومت اور اتحادیوں کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، اس پر بھی بات ہونی تھی۔ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں اور پیٹرول کا جو بحران تھا اس پر بھی گفتگو ہونی تھی۔ ان سارے موضوعات سے میں بہت دور رہا کیونکہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ میں کس قسم کی کشمکش میں، کس قسم کی الجھن میں الجھا ہوا تھا، لیکن بہرحال یہ چیدہ معاملات ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اسی طرح اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ جو چھٹیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں، اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے دن برے نہ ہوں، آئندہ آنے والے دنوں میں بری خبریں نہ ہوں، امتحان آزمائش نہ ہو میرے لیے، آپ کے لیے۔ مجھے ابھی اجازت دیجیے، اور اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ پھر ہفتہ وار جو سلسلہ ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر ایک دن چھوڑ کے ایک دن، اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ ابھی آج نہ آنے کی وجہ آپ کے سامنے بیان کرنا بہت ضروری تھی، وہ ڈسکس کرنا۔ تو اب سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا فیڈ بیک بھی بہت ضروری ہے اور میری رہنمائی کرتے رہا کیجیے، میں بھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں، تو اس میں جو چیز بہتر بنانی ہوگی وہ آپ کے تعاون سے انشاءاللہ بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔